سورت کا نام یا سورت لقمان 21ویں پارے میں ہے. یہ عقیدہ بتاتے کیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سے باتیں کرتے ہیں. قرآن کے اندر جو لکھا ہے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ لقمان اپنے بیٹے سے باتیں کر رہے ہیں. ایک بات ہمیں سمجھے بھی آ گئی، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو سچے عقیدے بھی بتائے، سچے عمل بھی بتائے، توحید بھی بتائے اور شرک سے بھی بچائے. سبحان اللہ. یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ذمہ داری نہیں تو پھر اللہ خود ہی کہہ دیتا ساری باتیں. اللہ نے حضرت لقمان کی زبان سے اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. کیا واضح ہوتا ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے صرف یہ نہیں سکول پڑھائے، صرف یہ نہیں کہ اسے کوئی کام کاج سکھائے، کوئی وکیل بنائے، انجینئر بنائے، بلکہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو شرک سے بچائے، توحید سے اس کو جوڑ دے، اسے عقیدے سچے سچے بتائے. اور یہ سورت لقمان پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کیا کہہ رہے ہیں. ایک بات میں شرک کے حوالے سے چونکہ بات کر رہا ہوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا. کیوں؟ آگے وجہ بیان کی، ان الشرک لظلم عظیم. سبحان اللہ. بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تھوڑا ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم ہے. اب اس کی وجہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. 3 آیتیں آپ نے سنیے. ایک میں یہ ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا. جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. اس میں یہ ہے حضرت لقمان جو سورت لقمان میں ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بیٹا شرک نہ کرنا. اب ایک اور آیت میں سنیں جس کے اندر شرک کا نقصان بتایا کہ شرک کا نقصان کیا. 3 آیتیں ہو گئی، یہاں 4تھی آیت میں بتا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ. جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. کیوں سرکار؟ یہ تو آیات ہو گئی ہیں. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک کبھی نہ ٹھہرانا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے قتل کو منظور کر لینا پر شرک نہ کرنا. اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے جب جانا منظور کر لینا مگر شرک نہ کرنا. سبحان اللہ. سورت ایک سورت ہے سورت الحج 17ویں پارے میں. اس میں وضاحت کی ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. گزرا کافی آتے ہیں لیکن میں یوں آپ کو بتاتا ہوں. فتح کافو ہوتا ہی ہو ایسے وہ مشرک ہو جاتا ہے جیسے پرندے کسی کو نوچ لے، پہاڑ سے گرے، اس کا کچھ نہیں بچتا ہے.
شرک کرنے والے کا بھی کچھ نہیں بچتا. یہ ہے شرک کے حوالے سے بھائی قرآن میں جو ذکر ہے. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو تعلیم دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. یہ بدھ، یہوس، اس قسم کے نام، لات و عزا، یہ انہوں نے بھی نام رکھے ہوئے تھے. نصر بھی نام تھا. وَدًّا وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ نام تھے ان کے بتوں کے جن کی وہ پوجا کرتے. اب آؤ میں آپ کو، یہ تو میں نے شرک کی مصیبت کی ہے، شرک کی برائی بیان کی ہے، شرک کے نقصان بتائے، اور میں نے یہ وضاحت کی ہے تو قتل ہو جائے، قتل ہونا منظور کر دیے. اگر تجھے جلا دیا جائے وہ منظور کر لے، مگر شرک نہ کرنا. سبحان اللہ. آخر کوئی بات ہے، ہر پیغمبر اسی لیے آیا میں شرک نہیں کرنا، اللہ کی توحید کو ماننا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے. اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے. کیوں؟ دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو شرک کر کے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے شرک نہیں کیا. کچھ وہ ہیں جو شب برات کے حلوے کو بھی شرک کہتے ہیں. تو یہ زیادتی کی بات ہے. پتا ہونا چاہیے کہ بس شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، کیا کام ہے، کیا وہ غلط کام ہے جو کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. ہماری کتابوں میں یہ میں اس زمانے میں پڑھتا تھا، شرح قائد اور یہ ٹکال کے اندر غلام نبی تھے، ان کے والد مولانا غلام حیدر. یہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے، لوگوں کو نہیں پتا چلا، نہ چلے کوئی بات نہیں ہے. یہ بگراؤن فیکٹری میں رہے، لوگوں کو اس کی شان کا علم نہیں ہو سکا، لوگوں کو مولانا غلام حیدر کی عظمت کا علم نہیں ہو سکا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ شان والا انسان، سبحان اللہ، علم والا انسان تھا. میری ان سے ملاقات اس وقت ہوئی جب بہت بوڑھے ہو چکے تھے. نمبردار ہمارے تایا جناب محمد اکبر، ان کے ساتھ میں ان کو ملا تھا. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، تو میں اس وقت بدیال میں تحصیل خوشاب میں میاں والی کے نزدیک پڑھ رہا تھا. مجھے انہوں نے کہا آپ بتائیں شرک کی کیا تعریف ہے. جب یہ انہوں نے پوچھا، ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر وہ لیٹے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں یہ عام بندہ تو پوچھ ہی نہیں سکتا، عام مولویوں کو ختم درود کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ان کا کام ہے ختم کے پیچھے بھاگنا، ان کا کام ہے جنازے کے ساتھ کلمہ شریف پڑھ دیا، کسی میت کو غسل دے دیا، اس سے زیادہ ان کا علم نہیں ہوتا ہے. اور ان کی توجہ کا مرکز بھی یہی کچھ ہوتا ہے. مگر مولوی غلام